اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ویسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے یعنی خدائی شعور سے پانی یعنی علم برسایا، اور ہر ندی نالا یعنی ندی پانی کا وہ ذخیرہ جو جاری رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، اور بہتے بہتے بالآخر کسی گہری جھیل، دریا یا سمندر میں مل جاتا ہے۔ وہ ندی یعنی وہ انسان جو خدائی علم کے ساتھ اپنا ظاہر اور باطن کا سفر جاری رکھتا ہے، زندگی کا سفر جاری رکھتا ہے، اپنے ظرف کے مطابق، اپنی برداشت کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق، اپنی لگن اور اپنی تلاش کے مطابق بڑھتا رہتا ہے، اور بالآخر کسی اللہ والے، کسی نبی، کسی پیغمبر کے قدموں تک پہنچ جاتا ہے اور اطاعت کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ اور نالا یعنی پانی کا وہ ذخیرہ جو کچھ دور جا کر تھم جائے، رک جائے، اپنے ہی آپ میں موجود رہے، بے سود ہو جائے، اور جب سیلاب اٹھے یعنی زمانے کی ہوا چلی تو ایسے انسان کو دور تک بہاتے ہوئے اپنے ساتھ لے چلے۔ ظاہری طور پہ بڑا زور نظر آئے، بڑی طاقت نظر آئے، اور حقیقت میں وہ دور سے نظر آنے والی قوت جو اس پہ نظر آئی سوائے جھاگ کے کچھ نہ ہوئی۔ وہ لوگ اپنے انسانی مقام سے ہٹ کر دور جا گرے اور بے اثر ہو کر ختم ہو گئے، جبکہ وہ لوگ جو ندی کی طرح صاف شفاف بہتے جا رہے ہیں ان پر اس سیلاب کا کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی جگہ قائم رہے، اپنے مقام پہ رہے، لوگوں کو اس علم سے سیراب کرتے رہے، سود مند رہے، فائدہ دیتے رہے۔ تو وہی لوگ ہیں جو بقا پا گئے۔ تو اللہ نے آسمان سے رزق برسایا۔ ولی اللہ کیا ہوتا ہے؟ کیا انسانوں سے ہٹ کر کوئی اور مخلوق ہوتی ہے؟ ولایت کیا ہوتی ہے؟ ولایت کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ ولایت انسان کو اللہ کا بندہ بناتی ہے۔ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست وہ انسان کہلاتا ہے جو اپنے بندہ ہونے کی صفت اور اللہ کے رب ہونے کی حقیقت کو دل سے تسلیم کر لیتا ہے۔ یعنی اللہ میرا مالک ہے، مجھے اس نے تخلیق کیا، مجھے اس نے انسان بنا کر پہچان دی۔ انسان کا اپنی پہچان کا سفر تب مکمل ہوتا ہے جب وہ جان لے کہ وہ بندہ ہے اور اپنے رب کی بندگی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے پاس موجود ہر اختیار اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور وہ ہر فیصلہ کرنے پہ خود اختیار نہیں رکھتا ہے۔ اس کو ملی ہوئی قوت، طاقت سب محدود ہے، ایک دائرے میں ہے جس سے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ ان حدود سے باہر سوچنا، ان حدود سے باہر اقدامات اور ان حدود سے باہر خواہشات کے تحت بنائے منصوبے انسان کو اس کی حقیقی شخصیت اور حیثیت کو بھلا دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان پھر خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ باقی لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے بھی مالک کل ہے۔ دوسری جانب انسان کا دوجا رخ جو کہ اللہ کو مالک کل مان لیتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اس تسلیم کے سامنے انسان کا دل جھک جاتا ہے پروردگار عالم کے سامنے، اور یہ جھکنا ہی انسان کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کو اپنا ولی، اپنا دوست بنا لیتا ہے جو اس کا ذکر بلند کرتا ہے، اور اللہ اس انسان کا ذکر اپنی ملائکہ کی جماعت میں کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم بھی اس کا ذکر زمینوں آسمانوں میں کر دو، یہ اعلان کر دو فلاں آدمی، فلاں انسان اللہ کا دوست ہے۔ تو اس کا یہ ذکر کیوں بلند ہوا؟
کیونکہ اس نے عمل کے ذریعے ذکر کیا اللہ کے احکام پر، اور جس زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو جائے اس زبان سے اللہ خود بولتا ہے، اور جن ہاتھوں سے اس نے عمل کیا اللہ وہ ہاتھ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں، نیک کرم کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ ان ہاتھوں کی خیر بن جاتا ہے، خود بن جاتا ہے خیر اس زبان کی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کرتی ہے۔ انسان اگر یہ سوچے کہ ولی بن جانے کے بعد کوئی انسان باقی انسانوں سے علیحدہ کوئی مادی یا ماورائی شخصیت بن جاتا ہے، وہ کوئی کرامتیں دکھانا شروع کر دے گا کہ ہوا میں اڑنے لگے یا پانی پہ چلنے لگے، آگ میں کود پڑے تو آگ نقصان نہ دے، تو وہ کوئی بڑا پراسرار سپر مین بن جائے گا اور قدرت کے قانون اس پر اپلائی نہیں ہوں گے عام انسانوں کی طرح، تو ہی وہ اللہ کا ولی ثابت ہوگا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ولایت انسان کو انسان ہی بناتی ہے، عاجز بناتی ہے، متقی بناتی ہے، اسے اس کی حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ انسان انسان ہی ہے اور رب رب ہی ہے، جس نے تخلیق کی ساری کائنات، اس کا ایک ایک ذرہ، اور وہ قادر ہے ہر شے پہ۔ ولی اللہ کا مقام عاجزی کا، شکر گزاری کا مقام ہے۔ انسان کی ولایت میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا جاتا ہے جتنا اضافہ اس کی عاجزی میں ہوتا جائے۔ عاجزی کیا ہے؟ عاجزی کسے کہتے ہیں؟ کہ میں انسان عاجز ہوں، لاچار ہوں، کمزور ہوں، بے بس ہوں، جلد باز ہوں، ناشکرا ہوں، کم فہم ہوں، مجھے جو بھی عنایت ہوتا ہے یا میرے ہاتھوں سے جو بھی خیر ہوتی ہے وہ سب عطا ہے، وہ سب فضل ہے، وہ سب رحمت ہے، وہ سب بخشش ہے اس رب پاک کی جانب سے جو ذوالجلال والاکرام ہے، مختار کل ہے، جو ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہ عاجزی کیفیت کی شکل میں روح کی تسلیم ہے، اور نفس اسے تب تسلیم کرتا ہے جب یہ عاجزی عملی شکل میں نماز کی حالت میں سجدے کے مقام پہ ظاہر ہوتی ہے، پیشانی پہ، کہ میرا نفس اور میری روح، میرا ظاہر اور میرا باطن سب اس پروردگار عالم کے سامنے جھک گیا ہے۔ میں اس کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں اپنی انا کا، اپنی میں کا، کہ میں کچھ نہیں، بس تو ہی تو ہے۔ اللہ کو عاجز بندے بڑے پسند ہیں، جو جھکتے ہیں اس کی طرف دل سے، اور دلوں کا حال وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہو وہ حبیب اللہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ، اللہ ہو وہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ، اللہ ہو وہ کلیم اللہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ، اللہ ہو وہ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ، اللہ ہو تو ہی تو، اللہ ہو تو ہی تو ولایت انسان کو صحیح انسان بناتی ہے، ولایت انسان کو اس کی حقیقی پہچان دیتی ہے، ولایت انسان کو اس کی معرفت کا راستہ دکھاتی ہے، ولایت انسان پر بصیرت کی آنکھ کھولتی ہے، ولایت انسان کو اس کے نفس سے متعارف کرواتی ہے اور نفس کی اصلاح کی طرف رجحان کرواتی ہے۔ ولایت جادو ٹونے، لوگوں کو سبز باغ دکھانے، ان کے سفر طویل کروانے، لمبی امیدیں دلوانے اور لوٹنے کا نام نہیں، ان کے مال کھانے کا نام نہیں، لوگوں سے فائدے لینے کا نام نہیں، لوگوں کو فریب میں مبتلا کرنے کا نام نہیں، بلکہ عاجزی سے، قربت سے، اطاعت سے، عمل سے اور قرب سے اپنے رب کو رب مان لینے کا نام ہے، اور عملی طور پہ مخلوق خدا کے لیے سود مند ہونے کا نام ہے۔ آخر میں اس بیان کو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ کے اس قول پہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام پہ ختم کرتی ہوں کہ فقیری شروع ہوتی ہے بے ضرر ہو جانے سے اور مکمل ہوتی ہے منفعت بخش ہو جانے پر، یعنی ولایت عاجزی سے شروع ہو کر مخلوق خدا کی خدمت پر مکمل ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو رزق عطا کیا اسے اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے نافع و مفید ہو۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔